اندھیرا کبھی ختم نہیں ہوتا، بس چہرے بدلتے ہیں اور کہانیاں وہی رہتی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو بھوکے بھی تھے اور خوفزدہ بھی، کیونکہ یہاں بھوک سے زیادہ خوف مار دیتا تھا۔ ہر چھوٹے سے دل میں ایک خواب چھپا تھا، مگر وہ خواب کبھی زبان تک نہیں آتا تھا۔ یہاں باتیں بھی آہستہ کی جاتی تھیں، کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے تھے۔ یہ شہر سب کا تھا، مگر چلتا صرف طاقتوروں کے اشاروں پر تھا۔ یہاں بچے کھیلنا بھول چکے تھے، کیونکہ ان کے کھیل بھی خوف کے سائے میں ہوتے تھے۔ گلیاں خاموش تھیں، اور اس خاموشی کے اندر ایک چیخ چھپی ہوئی تھی، لیکن ہر اندھیرے کے کنارے پر ایک روشنی ضرور چھپی ہوتی ہے، اور اس شہر کو بھی انتظار تھا کسی ایسے شخص کا جو خوف کو توڑ دے۔ یہ لوگ دن کے وقت عام نظر آتے ہیں، سادہ چہرے، نرم لہجے، مگر جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اور رات کا اندھیرا پھیلتا ہے، ویسے ہی ان کا اصلی روپ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک جاگ اٹھتی ہے، سرخ، خوفناک۔ دیواروں پر پڑنے والے ان کے سائے لمبے ہو کر بگڑ جاتے ہیں، جیسے انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہو۔ یہ اندھیرا ہی ان کی طاقت ہے، یہ لوگوں کے خوف سے جیتتے ہیں۔ جتنا لوگ ڈرتے ہیں، اتنا ہی یہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ رات کے سناٹے میں یہ اکٹھے ہوتے، سرگوشیاں کرتے، منصوبے بناتے۔ The map clearly shows the entrance is here. We must move quickly before the fog lifts. کھڑکیوں کے شیشوں میں ان کے چہرے بگڑ کر نظر آتے۔ اب اس محلے کا ہر راستہ، ہر موڑ ان کی نظر میں تھا۔ لیکن اندھیرا ہمیشہ قائم نہیں رہتا، اور دور افق پر ایک ہلکی سی کرن ظاہر ہونے لگی تھی، جو اس اندھیرے کو چیلنج کرنے والی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ وہ آیا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا، مگر اس کے ہر قدم میں ایک عجیب سا یقین تھا، ایک ایسا سکون جو لوگوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، مگر وہ صرف کتابیں نہیں تھیں، وہ امید تھیں۔ جب وہ گلی سے گزرا تو کھیلتے ہوئے بچے رک گئے، عورتوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں عزم چمک رہا تھا۔ بچے اس کے پیچھے چلنے لگے، جیسے وہ کسی رہنما کے ساتھ۔ اور اس دن اس محلے نے پہلی بار محسوس کیا کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی روشنی بھی اسے گر سکتی ہے۔ وہ ایک استاد بن چکا تھا۔ See children, this is where we come from. Talagang, right here in Punjab. وہ بچوں کو اپنے گرد بٹھاتا، ہر لفظ کو آہستہ آہستہ سمجھاتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو کل تک خوف میں چپ رہتے تھے، اب آہستہ آہستہ مسکرانے لگے۔
ان کی آنکھوں میں خواب جاگنے لگے۔ وہ کتابیں تھامتے ایک دوسرے کو سناتے اور پہلی بار سیکھنے کا مزہ محسوس کرتے۔ آہستہ آہستہ صرف بچے نہیں بلکہ عورتیں، بزرگ سب اس روشنی کا حصہ بننے لگے۔ ایک چھوٹا سا صحن اب امید کا مرکز بن چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف علم کافی نہیں، حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس نے چند مضبوط اور با اثر آدمیوں کو بلایا۔ تم اس محلے کے محافظ ہو، ہر گلی، ہر کونے پر نظر رکھو۔ وہ آدمی سر ہلا کر تیار ہو گئے، ہاتھوں میں لالٹینیں، چہروں پر سنجیدگی۔ محلے کے لوگ انہیں دیکھ کر پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کرنے لگے، مگر اندھیرے کے پیچھے کچھ سائے حرکت کر رہے تھے، خاموشی سے، چھپ کر۔ رات ہوتے ہی یہ نئے چوکیدار گلیوں میں نکلے، لالٹینوں کی مدھم روشنی میں ہر قدم سنبھال کر رکھتے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ بوڑھا آدمی انہیں نقشے سمجھاتا، راستے دکھاتا اور اپنی حکمت سے سب کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا، اور یوں اس محلے میں حفاظت کا ایک نیا نظام قائم ہو گیا۔ لیکن دور کہیں وہی سائے اب بھی موجود تھے، خاموش مگر جاگتے ہوئے، کیونکہ اصل کھیل ابھی شروع ہونا باقی تھا۔ اندھیرے نے اپنی اگلی چال چل دی۔ رات کے اندھیرے میں وہ اکٹھے ہوئے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ گلیوں میں پھیلنے لگے، خاموشی سے، بغیر آواز کے، جیسے اندھیرا خود چل رہا ہو۔ چوکیدار فوراً چوکس ہو گئے، لالٹانیں بلند ہوئیں، آوازیں گونجیں، خبردار! اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا محلہ جاگ اٹھا۔ مگر اصل خطرہ باہر نہیں تھا، وہ اندر تھا۔ وہی چوکیدار جنہیں محافظ سمجھا گیا، رات کے اندھیرے میں وہ سائے کے ساتھ مل گئے۔ ان کی آنکھوں کی روشنی بدل گئی اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ بوڑھا آدمی جو سب کے لیے امید تھا، اب ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا تھا۔ ایک رات اسے ایک ویران جگہ لے جایا گیا۔ وہ کمزور تھا، ایک پیالہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے ایک نظر ان چوکیداروں کو دیکھا جن پر اس نے بھروسہ کیا تھا، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اگلے لمحے اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ اسے ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی میں ڈالا گیا۔ راستے میں گاڑی رک گئی اور وہیں اس کی سانسیں تھم گئیں۔ صبح ہوتے ہی وہی چوکیدار چیخنے لگے، ہم نے پوری کوشش کی، یہ ایک حادثہ تھا۔ اب وہی چوکیدار کھلے عام طاقت میں آ گئے تھے۔ دن میں وہ حکم چلاتے، رات میں وہ سائے بن جاتے۔ مگر کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک شخص کھڑا تھا، مگر سب کچھ دیکھتا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ ہوا تیز چلی اور اس نے آہستہ سے کہا، اب میری باری ہے۔ آسمان پر ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی اور ایک نئی کہانی جنم لے چکی تھی۔